وہ اللہ جس نے ریپروڈکٹیو سسٹم بنایا، جس نے ڈائجسٹیو سسٹم بنایا، جس نے ہمارے سارے اتنا کمپلیکیٹڈ، موسٹ کمپلیکیٹڈ ہیومن باڈی ایک مشین بنائی ہے، وہ صرف ایک ہماری ایک پرائیویٹ پارٹ کی سکن کٹ کرنا بھول گیا. میلز کا جو یہ سرکمسیجن ہوتا ہے وہ بھی صرف ایک ٹھپا لگانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں. جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں. میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے. یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے. کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں. جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس. یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے. جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے. جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے. اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے. پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے. اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے کہ نہیں؟ فالو کرنے کے بعد. فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے. نہیں فالو. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہے. آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے. فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں کہ 5 ٹائم نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے. ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے. اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے، فرض رکن ہے. باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ممکن ہے، ہائی چانسز، ویری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں 1 بار پڑھوں، پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے، کچھ ہفتے بعد پھر 3 بار. اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ آخری پیغمبر، سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا. کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے 2% کرے، 1%، پھر 3، پھر 4. لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے.
آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے؟ بھائی صاحب ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں لیکن تو بھی فکر ہے. فکر کرنا فرض ہے. اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا, کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اب مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے, بھلے وہ مشرک ہے, بھلے وہ ہندو ہے. ہاں قبول ہے. قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہیے ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی, نہیں. ورنہ کل کیجئے. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں اپنے دماغ سے, ہاں ہوش و حواس میں. ہاں. ختنہ کرنا ضروری نہیں, کرے تو بہتر ہے. ضروری نہیں ہے نا. ضروری نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب شرک سے بچنا فرض ہے اول, اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا. فرض نہیں, لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہے. میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد انہ انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے, اور آپ کے گھر. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو